بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یوم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے علم کی چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو مسند احمد کے اندر ایک حدیث نقل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ کو، قال اما تردینی ان زوجتکی اقدم امتی سلما فاکثرهم علما واعظمهم حلما۔ اے فاطمہ، تو کیا اس بات پر راضی ہے کہ میں آج تیرا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ اقدم امتی سلمن، میری امت میں سب سے پہلے جس نے اسلام میں سبقت کی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، فرمایا کہ سب سے زیادہ علم کی دولت جو میرے مشکات نبوت سے کسی شخصیت کو پہنچی ہے وہ علی کی ذات ہے۔ وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، جس کا حلم برداشت کی کوئی حد نہیں، سب سے زیادہ برداشت والا آدمی ہے۔ میں اے فاطمہ اس شخص کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں، اس عظیم آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات جو ہے وہ سبقت اسلام میں بھی سب سے اول ہے، علم میں بھی اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور علم میں بھی یاد رکھیں کہ بندے کے پاس علم ہو اور ساتھ علم بھی ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ اکثر اہل علم جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، ضبط نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی۔ تو علم کے ساتھ فرمایا کہ علم بھی بہت ہے، بردبار ہیں، بہت زیادہ برداشت کرنے والی شخصیت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم کی دولت عطا ہوئی، تو علم میں ایک جو چیز ہے وہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا، قوت فیصلہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ علم اور حلم دونوں چیزیں موجود ہوں تو تب بندے میں قوت فیصلہ آتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر بعض اتنے بڑے فیصلے اور اتنے زبردست فیصلے کیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ آپ کی زبان عطا سے یہ کلمہ نکلا، یا اللہ فیصلوں میں جہاں پر علی موجود نہ ہو مجھے وہاں پر زندہ نہ رکھنا۔ آپ کے فیصلوں کے حوالے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے علم پر بھی اور آپ کے فیصلوں پر بھی اتفاق کیا کرتے تھے۔ حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور آپ کو صحابہ کرام میں سے مجتہد کا درجہ حاصل تھا، بہت زیادہ آپ کا علمی اعتراف تھا صحابہ کرام میں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے مطابق صحابہ کرام میں سے حضرت علی سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا تھا؟ تو آپ نے خدا کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، علی سے بڑھ کر میں نے علم والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم کی دولت، جو خیرات باب نبوت سے ملی تھی، اس میں آپ کے چند ایک تاریخی فیصلے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے فیصلے تو آپ کے جتنی بھی واقعات ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے میں نے 4-5 فیصلے جو ہیں چونکہ پنجن پاک کی نسبت سے کہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ جو حدیث رسول میں آپ کو اکثرہم علماً کا درجہ دیا گیا، یا ایک حدیث میں وَأَقْدَاهُمْ عَلِيًّا، علی سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کی کچھ تصویر کشی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے 2 شخصوں کا ایک واقعہ آیا کہ ان 2 شخصوں نے ایک عورت کے پاس 100 دینار رکھے اور کہا کہ
جب تک دوسرا بندہ نہ آئے، ہم دونوں نہ آئیں، اس وقت تک آپ نے یہ دینار واپس نہیں کرنے۔ 1 سال کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس واپس آیا اور کہا کہ وہ 100 دینار واپس کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ جب تک دوسرا آدمی نہ آئے اس وقت تک میں دینار واپس نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا وہ شخص فوت ہو چکا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی 2-4 بندوں کی دلوا دیں کہ وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کا مالک میں ہوں، مہربانی کرو مجھے واپس کر دو۔ خاتون دھوکے میں آ کے اسے واپس کر دیا۔ تھوڑا ٹائم نہیں گزرا کہ دوسرا آدمی واپس آ گیا۔ اب یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی۔ دوسرا آدمی واپس آ گیا اور اس نے آ کر عورت سے مطالبہ کیا کہ جی میرے 100 دینار واپس کرو۔ اس عورت نے کہا وہ تو تمہارا ساتھی واپس لے گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ جب تک دونوں نہ ہوں اس وقت تک اس کو واپس نہ کیا جائے، آپ نے کیوں واپس کیے؟ یہ معاملہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور سمجھ گئے کہ عورت کے ساتھ دھوکہ دہی کی جا رہی ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا اس شخص سے کہ تمہارا کیا کمٹمنٹ کیا ہوئی تھی کہ دونوں جب تک نہ ہوں پیسے واپس نہیں کرنے؟ اس نے کہا جی بالکل اسی طرح ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، جب تک دوسرا آدمی نہیں آتا آپ کو یہ عورت دینار واپس نہیں کر سکتی، جاؤ اپنے دوسرے ساتھی کو لے آؤ اور یہ دینار آپ کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اب وہ بندہ آپ کے اس عقلی فیصلے پر حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا پیسے ضرور واپس ہوں گے لیکن جب تک آپ کا دوسرا ساتھی نہیں آیا، چونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے تم دوسرے ساتھی کو لے کر آؤ تو پیسے تمہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ اس پر وہ شخص ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فیصلہ اور ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خداداد صلاحیت جو قوت فیصلہ کی عطا فرمائی تھی۔ ایک اور واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص پر 2 شخصوں نے چوری کی گواہی دی۔ آپ نے تفتیش حال فرمائی اور فرمایا کہ میں جھوٹے گواہوں کو سخت سزا دوں گا۔ جب بھی کبھی میرے پاس کوئی جھوٹے گواہ آئے ہیں میں نے ان کو سخت سزائیں دی ہیں۔ پھر آپ نے ان دونوں گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں۔ آپ نے ملزم کو بری فرما دیا۔ اس واقعے کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل فرمایا۔ تو بنیادی بات اس میں کیا تھی کہ وہ چونکہ جس شخص پر گواہی دے رہے تھے وہ جھوٹی گواہی دے رہے تھے، تو سید علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب ان پر دباؤ ڈالا کہ میں جھوٹے گواہوں کو تو بڑی بری سزائیں دیتا ہوں، تو وہ پہلے ہی ڈر کے مارے بھاگ گئے اور اس طرح وہ شخص جو تھا وہ بری ہو گیا۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے کافی مجھے سن کر جس کا بڑا اثر ہوا اور میں حیران ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسی خدا داد ذہانت عطا فرمائی تھی، کہ ایک مجوسی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں ہوا تک کا گزر نہ ہو تو آپ کا خدا اس تک رزق کیسے پہنچائے گا؟ یعنی سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب ہر شخص کو رزق عطا فرماتا ہے، تو کسی شخص کو کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں ہوا تک کا گزر نہ ہو تو ایسے شخص کو کیسے رزق پہنچے گا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اگر اسے رزق نہ پہنچا تو کیا ہوگا؟ کہا وہ مر جائے گا، اس طرح تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو آپ مسکرا پڑے، فرمایا کہ جو خدا اس بند کمرے میں موت کا فرشتہ بھیج سکتا ہے وہ رزق کا اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ کے اس فیصلے سے وہ بندہ بے انتہا متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے بعد اس بندے نے اسلام کو قبول کیا۔ یعنی ایسی خدا داد صلاحیت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ جاتے جاتے چونکہ اللہ پاک نے، یہ چوتھا واقعہ ہے کہ آپ کو بڑی گھنی داڑھی عطا فرمائی تھی، بڑی لمبی اور گھنی داڑھی تھی، اور جو یہودی تھا اس کی داڑھی پتلی تھی، کافی بال کم تھے۔ تو اس نے آپ سے جاتے جاتے پوچھا کہ علی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو آپ کی اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں قرآن پاک میں آتا ہے، آپ نے آیت پڑھی کہ اچھی جو زمین ہے وہ اچھی فصل دیتی ہے اور جو بری زمین ہے وہ بری فصل دیتی ہے۔ تو وہاں اچھی زمین سے مراد اگر تھوڑی کو لیا جائے تو میری یہ زمین جو ہے یہ اچھی ہے، بہترین ہے کہ جس نے بہترین فصل دی اور میری داڑھی بڑی گھنی ہے، جس سے سنت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور تیری جو
چھوڑی ہے، اس نے اچھی فصل نہیں دی اور اس لیے تمہاری داڑھی جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس پر وہ شخص جو ہے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ سید علی المرتضیٰ شیخ خدا کی ذہانت کا ایک واقعہ جو ہے وہ اس کو مطالعہ المسئول کے اندر ابن طلع شافی نے بیان کیا ہے کہ 7 آدمی کوفے سے سفر پر گئے، مدت کے بعد واپس لوٹ کر آئے، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ مفقود تھا، یعنی وہ گم ہو گیا، اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی بیوی نے حضرت علی کی خدمت میں عذر و اعتراض کی کہ میرا شوہر اس جماعت کے ساتھ سفر کو گیا تھا لیکن لوٹ کر نہیں آیا، میں نے ان سے پوچھا بھی ہے لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، مجھے ان پر شبہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا مسجد کے گوشے میں بٹھا دیا، کونے میں 6 کونوں میں مسجد کے مختلف جگہوں پر ان 6 کے 6 آدمی کو بٹھا دیا، اور ایک آدمی کا ان پر پہرا لگا دیا کہ ان میں سے کوئی دوسرے سے ملنے نہ پائے اور بات نہ کر پائے۔ پھر آپ نے ان میں سے ایک کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو اس نے انکار کیا۔ اس کے انکار پر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہا۔ جب دوسرے نے یہ آواز سنی تو انہیں گمان ہوا کہ ان کے رفیق نے اقرار کر لیا۔ انہیں اب شک پڑا کہ حضرت علی نے چونکہ نعرہ تکبیر بلند کیا ہے اور چور کے دل میں ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے تو شاید ہمارے ساتھی نے اقرار کر لیا ہے۔ اس بنا پر تو دوسرے بندے کو جب بلایا تو آپ نے اسے پوچھا، ہاں بتا آپ نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ تو وہ شخص اس ڈر کے مارے کہ شاید وہ اعتراف کر چکا، دوسرے نے بھی اعتراف کر لیا، اسی طرح تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی اور 5ویں نے بھی۔ یعنی حضرت علی کی ایک ایسی حکمت عملی سامنے آئی کہ جس کے ذریعے انہوں نے 5 بندوں سے اقرار کرا لیا، صرف اس صورت میں کہ جب انہیں یہ شبہ پڑا کہ شاید ہمارا پہلا جو ساتھی ہے اس نے اقرار کر لیا۔ تو تاریخ سید علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے تاریخی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، بہت سے ایسے لا ینحل مسائل کہ جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حل فرمایا۔ آپ کی ذات والا صفات میں یہ خصوصیت موجود تھی، آپ کی ذات میں یہ علم کی دولت موجود تھی، ذہانت کی دولت موجود تھی کہ آپ نے تاریخی فیصلے ارشاد فرمائے۔ بالخصوص آپ کے حوالے سے جو حرمت شراب ہے، اس میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کوڑے لگائے جاتے تھے وہ 40 تھے، اور پھر حضرت عمر کی ابتدائی خلافت میں بھی اسی کو قائم رکھا گیا، لیکن شراب پھر بھی پی جانے لگی اور لوگ 40 کوڑوں کی اتنی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشاورت کی، چونکہ حضرت علی آپ کے مشیر خاص تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، جب مست ہوتا ہے تو ہذیان بکتا ہے، جب اس نے ہذیان بکا تو جھوٹ بولا، اور جھوٹے کی سزا 80 کوڑے ہے، یعنی اس کو مفتری کی سزا دینی چاہیے۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو بعض کا جھوٹ بول کر لوگوں پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، اور الزام تراشی اور افتراء بازی کی جو سزا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ 80 کوڑے ہے، اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اور شراب کی حرمت کی جو سزا آج تک ہے شرعی قانون کے اندر وہ 80 کوڑوں کی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کردہ ہے، اور اسی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو جاری و ساری فرمایا اور اسی حد کو مقرر فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، استدعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی کے فیضان علم سے امت مسلمہ کو مستفید فرمائے۔ بالخصوص نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم صلاحی، میرا ہتھیار علم ہے، تو یہ جو علم کا ہتھیار ہے یہ امت مسلمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور علم بھی وہ جو علم نافع ہے، ورنہ بہت سے لوگ جو عالم کہلاتے ہیں لیکن جن کا علم شر پھیلا رہا ہے۔ تو علم نافع وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو تبدیل کرے، لوگوں کو فساد سے بچائے اور لوگوں کو اصلاح کی طرف راغب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔